به نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. طلاب عزیز، آج ہم 79ویں درس پر پہنچ چکے ہیں. صفحہ 79 درس ششم گفتگو در طرف راست از بالا تا پایین صورت‌ها هستند که حامل سوال هستند، حامل پاسخ هستند. پاسخ یعنی سوال. حامل پاسخ هستند. پاسخ یعنی سوال. و طرف چپ حامل جواب هست از بالا تا پایین. صورت اول طرف راست که هست صورت اتاق هست و در طرف چپ جواب صورت که حامل جواب هست، لہذا سوال طرف راست اینجوری هست: اتاق چی دارد؟ اتاق چی دارد؟ اتاق چی دارد؟ اتاق چه دارد؟ این سوال است. و جواب طرف چپ هست: اتاق پنجره دارد. اتاق پنجره دارد. سوال طرف راست و جواب طرف چپ. اتاق چی دارد؟ اتاق پنجره دارد. این بود پاسخ متعلق و صورت های اول. و دوتا صورت های دوم طرف راست یک جاکت هست و سوال متعلق با آن جاکت هست و طرف چپ جوابش یک زیپ هست، لذا سوال اینطور می شود، پاسخ اینطور می شود: جاکت چی دارد؟ جاکت جاکت چی دارد؟ جاکت زیپ دارد. زیپ یعنی چین. جاکت چی دارد؟ جواب: جاکت زیپ دارد. جاکت زیپ دارد. همینجور تا پایین. دو تا صورت‌های مزید در طرف راست یک آقا هست و در دست او یک چراغ هست و در طرف چپ آن چراغ هست، لہذا پاسخ اینجوری باشد: من
آن آقا میگوید من چی دارم، من چی دارم، میره پاس کیا ہے، من چی دارم. این پاسخ هست، پاسخ این سوالیه ہے، من چی دارم. و جواب اینجور باشد تو چراغ داری، تو چراغ داری، تمہارے پاس ایک کیا چیز ہے، چراغ بیٹری کو بھی کہتے ہیں، ایک بیٹری ہے، ایک فلیش لائٹ ہے یا کچھ بھی ہے ایسی چیز. اگلی دو صورتیں دائیں طرف طرف راست یک آقا هست و در جیبش یا جای دیگر چیزها هست، آن چیزها طرف چپ دیده می شود، دیده می شود. ممکنه سوال اینجوری باشد این آقا چی دارد، این آقا چی دارد، اس آدمی کے پاس کیا ہے. What does this gentleman have? What does this gentleman have? تو یہ سوال ہے. This is a question. این پاسخ هست، سوال هست. جواب طرف چپ هست. این آقا چی دارد؟ پول دارد. این آقا پول دارد. صفحه تمام شد. بیاییم با صفحه 80. صفحه 80 درس هفتم گفتگو. نگاه کنید، گوش کنید و تکرار کنید. از این تا بعد از این تا بعد یعنی اس کے بعد آپ کو ایک چیز سمجھنی ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں، یہ نقطہ یاد رکھیں اور سمجھیں، ہم کہتے ہیں حال شما خوب است، کیا آپ کا حال ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں، کیا آپ ٹھیک ہیں. حال شما خوب است، کیا آپ کا حال ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ٹھیک ہیں. اب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو آست ہے آکسیلری ورب یا ورب آف ایگزسٹنس، اس کو فارسی میں فارسی بولنے والوں نے مختصر کر دیا اور اس کے بدلے ایک ہے لگاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر یہ اس میں ضم کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں حال شما خوبے، حال شما خوبے. یہ خوب تو یہاں تک ہے، اس کا آست کی بجائے یہ ایک ہے خوبے. حال شما خوبے یعنی ہے جو ہے بے، تو یہ ہے آست کے بدلے ہے. اس طرح سے جتنے بھی آکسیلری ورب ہیں آپ دھیرے دھیرے سمجھ لیں گے، ان کو مختصر کیا گیا ہے آوازوں کے اندر. ایک صدا میں تبدیل کیا گیا ہے اور بولنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ بے کیا ہوتا ہے، خوبے. خوبے معنی ہے خوب است. اس طرح سے آگے تک ہے. تو اس گفتگو سے اس طرح کا طرز کلام شروع ہو جائے گا. یکی میگوید سلام علیکم، سلام علیکم. یا اگر خواندہ ہوا یعنی عام آدمی نہ ہوا تو کہے گا سلام علیکم. عام طور پر عوام کہتے ہیں سلام، سلام علیکم، سلام علیکم. تو ہم تو جو لٹریٹ لوگ کہیں گے وہی کہیں گے سلام علیکم. حال شما خوبے کیا مطلب ہے، کیا آپ کا حال ٹھیک ہے. تو جواب آئے گا سلام علیکم، خدا را شکر. اب ایک اور چیز دیکھیں، سلام علیکم خدا را شکر. خدا را شکر یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر کر رہا ہوں، خدا را شکر. اب اس کو یہ کیسے بولتے ہیں، یہ تھا نوشتاری، یہ ہے گفتاری. یہ دو الفاظ آپ یاد رکھیں، نوشتاری، نوشتاری، نوشتاری.
نوشتن سے لکھنے سے, نوشت نوشت لکھا, اس نے لکھا, نوشت نوشتان لکھنا, اسی لفظ یہ نکلا ہے کہ لکھنے میں جو آئے گا وہ شکل یہ ہے نوشتاری, لکھی ہوئی شکل. دوسری ہوتی ہے بولنے میں جو شکل ہوتی ہے, وہ انگریزی میں بھی ایسا ہے, اس کو کہتے ہیں ایکوے ووکل. ایکوے ووکل یعنی گفتاری. ایک شکل ہوتی ہے نوشتاری, دوسری ہوتی ہے گفتاری. نوشتاری میں آست تبدیل ہوتا ہے اہ میں, یہاں اسے اہ بن جاتا ہے. اب یہ خدا رو شکر نوشتاری طریقہ ہے لکھنے کا, لیکن پڑھنے کا طریقہ ہے گفتاری, بولنے میں, گفتن میں, بولنے میں کہا جاتا ہے خدا رو, خدا رو شکر. را نہیں بولتے ہیں, رو بولتے ہیں, خدا رو شکر. جیسے آغا, 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 آغا کو بولتے ہیں. مثال پہ اب جمع ہے آغا, آغا ٹھیک ہے, لیکن اگر بہت ہوں گے تو ہم کہیں گے آغایان, آغایان یعنی بہت سارے. جنٹل مین, ایک ہوئے جنٹل مین, دوسرا ہوتا ہے جنٹل مین, دوسرا ہوتا ہے جنٹل مین پلورل میں, سنگولر میں جنٹل مین, پلورل میں جنٹل مین. اب جنٹل مین کہنا ہو تو اس کو یہ بولیں گے یوں. یہ نوشتاری ہے, یہ آغایون بولیں گے, آغایون. الف کو تبدیل کرتے ہیں واو میں, یعنی بولنے میں کئی ایک جگہ الف کو واو میں تبدیل کرتے ہیں. ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ, کیونکہ بولنے میں یہ چیز کام آئے گی. سلام علیکم, خدا, خدا رو, خدا رو, را نہیں, لکھنے میں تو آئے گا, پڑھنے میں آئے گا رو. خدا رو شکر, خدا رو شکر, خدا رو شکر, خدا رو شکر. خوب هستم, خوب هستم, خوب هستم. خوب هستم میں اس طرح تبدیلی ہوتی ہے. خوب, خوب هستم, ہستم. یہ والا حصہ جو ہے یہ تبدیل ہوگا, تا حذف ہو جائے گا. حسم, خوب حسم. سمجھ رہے ہیں؟ خاص دھیان دیجیے ان چیزوں کی طرف. الف, الف واو میں تبدیل, آست وغیرہ ہے میں تبدیل. جب آست ہے وہ ہے میں تبدیل. باقی جو آگزیلری وربز ہے وہ مختلف چیزوں میں تبدیل, وہ آئے گا آپ کو آگے. تو اور ہستم, حسم میں تبدیل. ہستی اگر ہو کس میں تبدیل ہوگا؟ آپ کی عقل کیا کرے؟ تے کو حذف کرنا ہے, کیا بنے گا؟ ہسی. شما خوب ہسی یعنی شما خوب ہستی. سمجھ رہے نا؟ ما خوب ہستیم, ہم سب خیریت سے ہیں. کیا آپ کہیں گے؟ ما خوب حسیم, حسیم, ما خوب حسیم, ہم خیریت سے ہیں. تو اس طرح سے نوشتاری گفتاری کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ صحیح طور پر بول سکیں. جو فارسی بولنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ, جو غیر فارسی بولنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ تبدیلی آپ کو لانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ان کو تو نوشتاری پہ نظر ہے. زبانی نوشتاری, زبانی گفتاری مختلف ہوتی ہے ہر زبان میں, اسی میں نہیں, ہر زبان. سمجھنا؟ ہاں. تو اس کے بعد یہ دوسرا آدمی کہتا ہے السلام علیکم, خدا رو شکر, خوب ہستم یعنی خوب ہستم. پھر کہتا ہے واپس اس کو شما چطوری, شما چطوری, یہ بھی ایک ووکل ہے. شما چطوری, شما چطوری, چطوری. چطوری اصل میں کیا ہے؟ چطوری اصل میں ہے چتور, چتور. ہستی, ہنسی بھی آ سکتا ہے, چتور ہنسی, لیکن اسے مختصر کیا ہے مزید, اور بھی مختصر کیا ہے چتوری. اور چتوری اصل میں یہ ہے
طور ہستی. اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، چتور ہنسی یا چتوری مختصر. زیادہ ہی مختصر کر دے، مختصر سے بھی مختصر کرتے ہیں تاکہ ٹائم بھی بچائے اور تیزی کے ساتھ کلام ہو جائے. سمجھ رہے نا؟ تو اس پر جب آپ کو قدرت پیدا ہوگی، آپ کا کنٹرول آ جائے گا، تو اسی کو ہم کہیں گے آپ صحیح فارسی، اچھی طرح سے فارسی بولنے لگیں. اچھا، اور دوسرا آدمی جو ہے جواب میں، پہلا آدمی وہ کہتا ہے الحمدللہ. یہ گفتاری اور نوشتاری ایک ہی ہے. بعد میں ہے خوبم، اصل میں ہے خوب ہستم مساوی خوبم. اتنے سارے، کوئی اتنا چھوٹا سا بنا دیا خوب ہستم خوبم، کیونکہ میم فرسٹ پرسن سنگولر کی بجائے ہے، میم خالی. انشاءاللہ آگے یہ آئے گا، یہ آج نہیں کریں گے ٹچ، کل یا پرسوں کریں گے ٹچ اس چیز کو. ضمیر کو مخفف کیا ہے ابریویشن میں ضمیر. اچھا، ببخشید کو ایکسکیوز می، جیسے ہم کہتے ہیں نا ایکسکیوز می، ببخشید، ایکسکیوز می، یعنی میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں شما کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے. اس میں شما یہ ایک لفظ ہے، چیئے. اس میں شما چیئے، کیا مطلب ہے یہ؟ ہاں، بہت اچھے. اس کے بجائے یہ، اس میں شما چیئے. اس میں شما چیئے، ببخشید، اس میں شما چیئے. تو اب جس کو یہ پتہ نہیں ہوگا نوشتاری اور گفتاری کا، وہ پریشان ہو جائے گا، یہ کیا بول رہا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اصل میں بول رہا ہے اس میں شما چیئے، یعنی اس میں شما چی است، آپ کا نام کیا ہے. اس میں شما چیئے. اچھا، جواب دے رہا ہے وہ پہلے والا، کہہ رہا ہے اس میں مان حسین. اس میں مان حسین، کیا مطلب ہے؟ اس میں مان حسین. اگر آپ کو بتانا ہوگا اس سوال کا جواب آپ کیا کہیں؟ منتظر. آپ کیا بولیں گے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. اس میں مان اپنا مومن ہے، آپ کیا بولیں گے؟ اور آپ؟ اور آپ؟ سجادے. اے یعنی آست، سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح سے یہ بات چلے گی. اب اس نے اپنا نام تو بتایا، اب یہ واپس جواب پوچھے گا اس میں شما چیئے، یہی والا اس نے پہلے پوچھا تھا، اب اس نے واپس پوچھا اس میں شما چیئے، اور وہ پہلا والا جواب دے رہا ہے. دوسرا والا اس میں مان علی ہے، اس میں مان علی ہے، اس میں مان علی ہے. یہ غور سے دیکھیں، دھوکہ لگے گا اگر آپ کو پتہ نہ ہو. اس میں مان یہی رکھیں، پھر علی ہے، اس میں مان علی ہے. اور اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہوگا، آپ اس کو کیا پڑھیں گے؟ علیہ، یعنی علیہ السلام. اب سلام ہی ساتھ میں لکھنا ہے تو علیہ السلام بنے گا. اصل میں یہ علی ہے، علی است، علی ہے، اس میں مان علی ہے. اہل یمن حسام، کیا مطلب؟ ہاں، میں یمن کا رہنے والا ہوں. شما اہل کجایی؟ شما اہل کجایی؟ شما آپ اہل رہنے والے، کجا کہاں کے؟ ای شما اہل کجایی، شما اہل کجایی. کجا یعنی اہل کجا، کیا
هستی. هستی یعنی یا هستی. شما اهل کجا هستی؟ شما اهل کجا هستی؟ شما اهل کجایی؟ تین طریقے سے ایک ہی بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں اچھا. شما اہل کجایی. کبھی کسی کو آواز دیتے ہیں، مثال تو آپ اس کمرے میں ہیں تو میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں اور کہتا ہوں کہاں ہو، چنا کسی آلودی ہوں پتہ کہتے ہو شوق کہتے ہیں نا. تو میں سے مثال کے طور سجاد کجایی. کجایی یعنی کہاں ہو، کہاں کجایی. یہ ہوتا ہے کجایی کجا ہستی کہاں ہو. آواز دینی ہے. آسان کجایی کہاں ہو. یاد رکھ رہے ہیں، لکھ کے رکھنی چاہیے چیزیں، بار بار آپ کو نہیں ملیں گی. من اهل بوسنی. بوسنی یعنی بوسنی هرزگووینا. من اهل بوسنی هستم. میں بوسنی ہرزگووینا کا بوسنیا ہرزگووینا کا رہنے والا. من اهل بوسنی یعنی بوسنیا هستم. من اهل بوسنیم. تین طریقے سے سمجھ رہے کہ نہیں؟ من اہل بوسنیم. 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 بوسنیا ہرزگووینا کا رہنے والا ہوں. اتنا چھوٹا سا بوسنیا. اگر بے خبری میں آپ پڑھے کہیں گے لکھنے والے کو غلطی ہوگی. یہ جو ہے جس کو یہاں آنا چاہیے تھا اور یہ اصل میں یورینیم ہے. یورینیم ہے تو اس کو لکھنے میں غلطی ہو گئی. من اہل بوسنیم. بوسنی ہستم. اچھا جی گفتگو تمام شد. صفحه 81. صفحه 80 بود. 81. صفحه 81 درس هفتم. مقایسه آواها. آوای کوتاه و آوای بلند. سه تا آوای کوتاه هستند. آ ای او. همین جور با کوتاه با بلند هم هست. آ آ ای ای او او غ قا قی قی قو قو. ف فا ف فی فو فو. غ قا قی قی قو قو. ک کا کی کی کو کو. گ گا گی گی گو گو. ان دو حروف کا تھوڑا دھیان رکھیں. ایک حرف یہ ہے، دوسرا حرف یہ ہے. یہ ہے کاف. کیا ہے؟ اور یہ ہے آج. دیکھیے بولنے میں تھوڑا فرق. ہم جب بولیں گے ہم سیدھا بولیں گے کاف کاف اور گاف. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایسے نہیں بولتے ہیں. یہ بولتے ہیں کاف کو کاف 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 جیسے زیر کے ساتھ اتارتے. اکبر. اکبر نہیں بولیں گے اکبر. ہم سمجھتے ہیں کبھی یہ ایران سے آئی ہوئی بات ہے تو یہی صحیح ہوگا، اور یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. کبھی اکبر. اکبر کو کبھی اچبر بھی بولتے ہیں بعد میں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک علاقہ وہاں ہے وہ اچبر بولتے ہیں. اللہ اکبر. اور جو وہ نہیں کرتے وہ کم سے کم اتنا کرتے ہیں اللہ اکبر. یعنی خوف جو ہے اس کو تھوڑا سا زیر کی طرف جھکاؤ سے بولتے ہیں. اس طرح اس میں بھی میں نے پرسوں کہا تھا آپ کو جو گیا ہے گیا، یہ گا نہیں بولیں گے گیا گیا گیو گیو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر مگر. مگر نہیں بولیں گے، اگر نہیں بولیں گے، اگر مگر. ان دو حروف میں آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی تبھی آپ صحیح بول سکتے ہیں، لیکن مشکل نہیں، آپ کر سکتے ہیں.
اچھا جی کیا کیا کی کی کو کھو گیا گیا گے گی گیو گیو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ فرق ہے. صفحہ تمام شد. صفحہ 82. صفحہ 82. 82. درس هفتم. واژه آموزی عین. واژه آموزی عین. نگاه کنید، گوش کنید، تکرار کنید. اول چیه؟ اصل. اصل 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 نہیں اصل. اصل یعنی ہنی. ہنی یہ کیا ضروری انگریزی میں بولیں گے آپ؟ انگریزی مت بولیے، اردو میں بولیے. اصل یعنی شہد. کشمیری میں بولیے. آ سے اصل. آ سے دوسرا. آ سے اصا. اصا اصل اصل اور اصا. بائیں طرف طرف چپ. ہاتھی کا دانت، اس کو آج کہتے ہیں. آج. عین الف جیم. آج. آج. اور بائیں طرف نہیں، اس کے نیچے کیا ہے؟ عابر. بینک نہیں، میں نے کہا نا لیمپ کو لامپ بولتے ہیں، بینک کو بانک بولتے ہیں. عابر بانک اور کبھی لامپ اوپر اٹھا کے. نیشنل کو کیا بولتے ہوں گے آپ کی نظر میں؟ ہاں نہیں، آپ بول سکتے ہیں؟ کوئی اندازہ لگائیے کوئی. نیشنل. نا 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 ناسیونال. 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 عابر بینک یعنی ATM. بہت اچھے. تحتش برای دوتا لفظ هستند و برای ای دوتا. برای اول عبادت. اول عبادت. تحت آن دومش عشق. دو طوطوں کے درمیان عشق. پھر برای طرف چپ عید. یہ کیسے آپ کو پتہ چلا یہ عید ہے؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ ہاں کیا ہے؟ ہاں یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. 307 مرتبہ عید نوروز پر پڑھا جاتا ہے. اسی سے پتہ چلتا ہے یہ عید ہے لفظ. اور اس کے نیچے عیسیٰ. عیسیٰ. اور برائے او و او. او او دائیں طرف او آوائے کوتاہ، بائیں طرف آوائے بلند. او عقاب. 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 عقاب سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے؟ ہاں عقاب. اور اس کے نیچے اوریان. 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 اور بائیں طرف او. پہلے عود فائر کریکرز. عود. اور اس کے نیچے سعود. سعود چڑھنا. سعود. سعود اصل میں عربی لفظ ہے، تو فارسی میں لایا ہے. تمام شد. صفحہ 82 نہیں تمام، وقت تمام ہو گیا. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.